أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ما شاء الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. یہ تھے جی ہمارے ساتھی ملک طاہر صاحب، خوبصورت آواز میں اللہ پاک کا کلام آپ کو سنایا. اب میں گزارش کروں گا ہمارے نوجوان، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ٹائم کا سب نے خود خیال رکھنا ہے کہ تاکہ پروگرام کو جو ہے ہم وقت کے مطابق ہی اس کو لے کر آگے چلیں. اور بات جو کرنی ہے وہ صرف قائد اعظم پر جو ہے وہ بات کرنی ہے. یہ دن ہم اس لیے بناتے ہیں کہ میں ہر بار یہ بات کرتا ہوں، اس کو مختصر کروں گا کہ میرے والد محترم کیڈٹ تھے. تو جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بتایا کرتے تھے کہ بیٹا میں نے جا کر جو ہے نا وہاں جا کر سلامی دی تھی. تو میں پوچھتا تھا کہ باجی ایک قائد اعظم کس طرح کے تھے، کس طرح نظر آتے تھے. وہ اکثر مجھے بتایا کرتے تھے بچپن میں. یہ بات میرے دل میں بیٹھی ہوئی تھی. پھر جب مجھے سمجھ آئی، پھر میں بھائیوں کے ساتھ زیارت بھی کیا سڑک بھی دیکھا، تو میں یہ دن بھولتا نہیں ہوں. یہ سارے ساتھی سفیر محترم بھی ہمارے ساتھ ہر سال موجود ہوتے، سالہ سال سے موجود ہوتے ہیں. ہمارے پرانے ساتھی ہیں جناب محترم ناصر یعقوب صاحب، یہ ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، سارے پروموٹ کرتے ہیں. اب میں دعوت دوں گا راجہ عمر کو کہ آئیں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہیں. السلام علیکم. میرا نام راجہ عمر افضل ہے. آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ منا رہے ہیں. تاریخ 25 دن پیر مہینہ دسمبر سال 1876، شہر کراچی، دیش ہندوستان انگریز حکمران. جب مسلمانوں کی آزادی کا چاند چمکا یعنی محمد علی جناح پیدا ہوئے، کون جانتا تھا جب یہ طالب علم ہوگا تو اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی. کون جانتا تھا جب یہ وکیل بنے گا تو باطلوں کی آوانوں میں خوف طاری ہو جائے گا. کون جانتا تھا جب یہ سیاست میں قدم رکھے گا تو پورا ہندوستان کانپ اٹھے گا. کون جانتا تھا کہ اس کے ارادے اتنے مضبوط ہوں گے کہ جو بھی اسے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. وہ نہ ڈرنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا قائد اعظم محمد علی جناح تھے.
قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی محنت اور کوشش سے مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی اور اپنا ملک پاکستان بنایا۔ میں اس نوجوان نسل کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے پاکستان کو ایسا رکھا جیسے قائد اعظم کا خواب تھا؟ ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان میں راجہ عمر جی جو ہر سال اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور نسل در نسل ہم کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے۔ میں گزارش کروں گا ملک مبشر صاحب سے جو کہ ہمارے ساتھی ہیں کہ آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دن کے حوالے سے میڈیا کو بھی اور آپ پی ٹی پیک کے جو ہیں وہ چیئرمین بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پیدا کریں۔ سب سے پہلے آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید اور خوش آمدید۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جتنے بھی ارشادات اور فرمودات ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ جو جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے انہوں نے کہا، اپنے ملک کو کوشش کریں کہ ان کے مطابق چلائیں۔ اور بس اتنا ہی ہے، بہت شکریہ۔ زندہ باد۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم کا خیال رکھا، وقت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تو میں اب کہوں گا کہ ہمارے پاکستان ہاؤس کے چیئرمین جناب محترم رانا عطر صاحب یہ ہمیشہ ہر سال ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، گو کہ یہ بہت مصروف انسان ہے، تو یہ ٹائم نکال کر آتے ہیں۔ دنوں میں ملک سے باہر بھی ہوں تو یہ آ جاتے ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں جو عمر جو کہہ گیا ہے وہ بالکل اس نے ساری چیزیں اس میں ایک قسم کا آپ کہہ سکیں کور کر لی ہے، مگر ایک بات جو ہے جو اوورسی پاکستان کے حوالے سے تمام پاکستان موومنٹ میں جتنے لوگ شامل تھے وہ سارے اس وقت بھی باہر سے پڑھ کر آئے تھے، اور بہت سارے لوگ لیڈرشپ جتنی بھی تھی وہ باہر کے لوگ بھی شامل تھے، یعنی کہ ہندوستان سے پڑھنے گئے تھے پاکستان، انہوں نے تعلیم حاصل اور شعور پیدا کیا۔ پاکستان کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستان کا جو امیج ہے اس کو اگر بہتر کریں ہم، تو قائد اعظم کے بہت سارے فرمودات اس کے حوالے سے اور یونٹی جو ہے ملک سے باہر اور ملک کے اندر جو عام ہم سب لوگوں میں ہونی چاہیے، وہ میرے خیال میں سب سے اچھی چیز ہے۔ اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کے نام کو ہمیشہ اونچا رکھیں اور اپنے جھنڈے کو اونچا رکھیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ چودھری شوکت صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں جو سالہ سال ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک بزرگ شخصیت جناب برکت علی پیئر صاحب جو کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں، یہ لاہور سوسائٹی کے بانی ہیں اور یہ سینئر سٹیزن بھی ہیں۔ اب میں علی جاوید سے گزارش کروں گا کہ علی آج کے دن کے حوالے سے چونکہ میڈیا کو بھی اپنا رول جو ہے ہر طریقے سے ادا کرنا چاہیے، تو آپ میں چاہوں گا علی کہ آپ کو جی بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ دوبارہ سے سارے مہمانوں کا خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ساروں کی طرف ہم باری باری چلیں گے کہ جو ہے ساروں سے ایک ایک منٹ کا آج کے دن کے حوالے سے پیغام لیا جائے۔ اور کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان بنا تھا تو ان میں خواتین کی بھرپور شرکت تھی، اور وہ خواتین کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتے تھے، ان کو فور فرنٹ پہ رکھتے تھے، اور ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس پروگرام میں جو ہے وہ خواتین بھی اب جو ہے وہ آتی ہیں، اور میرے خیال سے آج میں شروعات بھی خواتین سے ہی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں لبنہ الہی صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک دو منٹ آج کے دن کے حوالے سے اپنا پیغام دینا چاہیں تو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے راجہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ دہائیوں سے یہ فنکشن اس کا انعقاد کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، صرف پاکستان کے نام پہ۔
اس کے بعد میں سفیر پاکستان عزت مآب شعیب صبر صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. میری آپ سے پہلی ملاقات ہے تو آپ کو کوپن ہیگن میں خوش آمدید. میں سمجھتی ہوں آج کا دن یوم تجدید ہے، ہمارے قائد اعظم سے وعدے کا. بدقسمتی سے خدا تعالیٰ نے قائد اعظم کو اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ کچھ عرصہ پاکستان میں یا آزادی حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہ سکتے. اور یہ کہانی جو تھی یہ لیاقت علی کی شہادت سے شروع ہوئی ہے، اور میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں پاکستانی قوم کا ایک حصہ ہوں. ماشاءاللہ ہم وہ پاکستان جو کہ قائد اعظم کا خواب تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے پچھلے 76 سال سے سفر میں ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، خدا تعالیٰ محنت کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے. ایک نہ ایک دن ہم سب کی محنتوں سے، ثابت قدمی سے ہمیں وہ پاکستان ضرور حاصل ہوگا جس کا قائد اعظم کا خواب تھا اور ہمارا خواب تھا. اس کے بارے میں اس کے بعد میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی فلسطین کے لیے. میری آپ سے درخواست ہے کچھ سیکنڈ کے لیے جو شہداء ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد میں کچھ کروں. تھینک یو. ہاں جی ظاہر ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا مولا کریم ہم نے جو تلاوت کی اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. یا مولا کریم اس پاک کلام کی برکت سے فلسطین کے مسلمانوں پر جو قیامت اس وقت گزر رہی ہے، مولا اپنے فضل سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، غیب سے ان کی مدد فرما. جتنے لوگ اس ظلم کی اس اندھی چکی میں پس چکے ہیں، یا مولا کریم اپنے فضل سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو آزادی کی نعمت نصیب فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان یا مولا کریم کفار کے تمام ظالم لوگوں کے شکنجے میں ہیں، مولا اپنے فضل سے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کو اس سے نجات عطا فرما، سب کو آزادی پیدا فرما، آزادی عطا فرما. ہم سب کو ان کے ساتھ اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے یا مولا کریم ہم سب کو ان کے لیے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ہم دعوت دیں گے جناب امتیاز سید صاحب کو کہ آج کے دن کے حوالے سے قائد اعظم کی سالگرہ کے حوالے سے تو بڑی خوشی ہے کہ سارے جو ہے وہ ٹائم کا خیال رکھتے ہیں. آپ تو ہمیشہ خیال رکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. صدق اللہ العظیم. بہت ہی خوشی ہے آج آپ سب کو دیکھ کر، اور یہ کریڈٹ یقیناً محترم راجہ غفور افضل صاحب کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قائم رکھے، آمین، اور ہمیں اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کی وہ فکر عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مائدہ کی جو چھوٹی سی ایک قرآن کی آیت ہے اس کا میں نے چھوٹا سا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور وہ اسی چیز کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے.
کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو. اور یہ فکر ایک بڑا وسیع لفظ ہے. یہاں پہ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے, ہمارے شب و روز کیسے گزر رہی ہے. یہ قرآن اس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ اس چیز کی فکر کرو کہ تم قبر کے قریب پہنچ رہے ہو, ہماری زندگی کے کیا معمولات ہیں. یہ مجھے اور آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ علیہ نے ایک ملک بنایا ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر, تو یہ اس چیز کی فکر ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم نے اس وعدے اور پیمان کو جو اللہ کے ساتھ بھی کیا اور ایک نظریاتی مملکت ہمیں جو ملی اس کے لیے ہم نے کتنی فکر کی ہے. تو بنیادی طور پہ میرا آج کا یہی پیغام ہوگا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ علیہ نے ایک نعمت کے طور پہ وہ آزادی جو ہمیں اس وقت نصیب ہوئی, آج ہمیں اس کی فکر بھی کرنی چاہیے. اور میں ایمان سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم اس کی فکر کرتے ہیں, اس کے لیے قربانی دیتے ہیں اور اس ملک کے اندر اس اصل آئیڈیالوجی کو جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا اس کے لیے فکر کریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی, کامیابی ملے گی, ملک ترقی کرے گا, اور ہماری اصل نجات ہے وہ آخرت کی نجات ہے, وہ بھی اس کے نتیجے میں ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ خیر. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی کہ اپنے ٹائم کا خیال رکھا. ہم نے آج سب ساتھیوں نے مل کر تھوڑا بہت ریفریشمنٹ کا بھی انتظام کیا ہوا ہے قائد اعظم کی سالگرہ کی خوشی میں. ایسے تو ہم کیک کاٹتے رہتے ہیں ہمیشہ کی طرح, تو آج وہ کیک بھی کاٹیں گے, مل کر کاٹیں گے. تو میں دعوت دوں گا ماسٹر یعقوب صاحب جو نواز جو ہمارے ساتھ ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب پیارے دوستوں. بہت ٹائم دیا کہ میری میٹنگ میں جانا ہے, تو بس میں لمبی بکس کو نہیں کروں گا, بس ایک تو شعر پڑھتا ہوں اور اس سے آپ کو مطلب سمجھا دیا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی دے لیے, میٹ کے ساحل سے لے کر تابہ کے کاٹ پر. ہمارا قبلہ اول ہمیں یاد کر رہا ہے. ہمیں مٹھے کی ضرورت ہے, ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے, نفرتوں کے ختم ہونے کا ہونا چاہیے. باقی رائے صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے پوری کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے. آپ ہمارے چیئرمین ہیں اور آپ نے صبر کر دیا کہ چیئرمین ہیں. سب پارٹیاں اکٹھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق دے, محبت دے اور ہم مل کر سارے کام کریں. باقی ایک شعر اور پڑھتا ہوں, اس کے بعد اجازت دیتا ہوں. ہے قوت بازو میں تیری, ہے قوت بازو میں تیری راز سعادت, کسے ڈھونڈتا پھرتا ہے تو بالے ہما میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں گزارش کروں گا محترم ہمارے سٹی کاؤنسلر ہیں اور یہ ہیٹرک مکمل کر چکے ہیں, اور یہ آج تلاوت ہمیشہ یہ تلاوت کیا کرتے تھے. آج ہم نے کہا نہیں, ہم نے کبھی ان سے سنا نہیں ہے, ہم ان کو موقع بھی نہیں دیتے. اور یہ ہمارے سٹی کاؤنسلر برانڈی کمیونٹی. اور شاہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے. بہت شکریہ راج صاحب. سب سے پہلے تو میں تمام معزز مہمانوں کو بشمول سفیر محترم جناب شعیب سرور صاحب, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوص محترم راجہ صاحب جنہوں نے حسب سابق ان سال بھی اس خوبصورت محفل کا انعقاد کر کے تو پاکستانیت کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. آپ اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں. حاضرین گرامی قدر, جس طرح راجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی حاضری لگواتے ہیں. اس دفعہ میں نے راجہ صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ حاضریاں کم کروائیں اور اس میں جو سٹف ہے اس کو زیادہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت سارے موقعوں پر آپ مجھے بھی سنتے رہتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کی گفتگو آپ اکثر سنا کرتے ہیں, لیکن میری خواہش تھی کہ اس دفعہ ہمیں کوئی ایسے مقررین ملتے جو ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے متعلق ہمیں آگاہی بہم پہنچاتے تاکہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہوتا. ویسے محترم رانا عطا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہمارے برخوردار ننھے راجہ صاحب عمر غفور افضل, انہوں نے میرا خیال ہے جو گفتگو انہوں نے کر دی ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف تھی.
اور اس میں جو ایک خاص بات جو انہوں نے میرے اور آپ کے لیے نقطہ چھوڑا تھا وہ ایک سوال تھا. ہم سب کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ضرور ہیں، ہماری پاکستانیت کا ثبوت کیا ہے. اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے پھریں کہ غلطی اس نے کی، فلاں نے غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی، اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے تو بہت ساری غلطیاں ایسی نظر آ جاتی ہیں کہ پھر شاید کسی اور کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے اس میں ہمارے برخوردار کی اس گفتگو میں جو ہمارے لیے ایک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں پاکستانی ہوں تو میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، واٹ از مائی کنٹریبیوشن، میں نے پاکستان کو کنٹریبیوٹ کیا کیا. تو اسی طرح میں امید رکھتا ہوں آپ تمام احباب جو یقیناً آپ مجھ سے زیادہ محب وطن بھی زیادہ ہوں گے اور آپ اس بات کا احساس بھی یقیناً مجھ سے زیادہ رکھتے ہوں گے. میں چونکہ جو وقت دیا گیا ہے اس میں فقط آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے سنہری اصول ہے اور وہ ہے ملت کی وحدت، تو الحمدللہ آج تک یہ قائم چل رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں مزید ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس ملی وحدت کو مزید بڑھانے کے لیے مزید اقدامات ہیں جو ان کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے لیے تمام اپنے وسائل ہیں جو وہ بروئے کار لائیں. کہ ٹھیک ہے، جس طرح بڑی خوبصورت بات ہے، یہ وہ گلدستہ بیٹھا ہے جس میں ہم بہت سارے ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں نظریاتی طور پر، لیکن الحمدللہ ایک لفظ ایسا ہے جو ہم سب کو ایک وہ اس طرح کی یہ وہ تسبیح ہے جو تمام دانوں کو پرو لیتی ہے، اور وہ لفظ ہے پاکستانیت. اللہ پاک پاکستان کو بھی شاد و آباد رکھے، اور جنہوں نے پاکستان کی ابتدا کی اور آئندہ بھی کریں گے، اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے. بہت شکریہ.